ہمارے اوپر 3 زمانے گزر رہے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ماضی، دوسرا حال اور تیسرا مستقبل۔ ماضی جو گزر گیا، جو ہمارے ہاتھ میں نہ رہا، تاریخ کا حصہ بن گیا اور اس کا ریکارڈ محفوظ ہو گیا، جو لمحہ گزرتا جا رہا ہے، ہر گزرنے والا لمحہ وہ ماضی بنتا جا رہا ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ ماضی بن رہا ہے، چاہے وہ 1 سیکنڈ پہلے جو سیکنڈ گزرا ہے، یا 1 منٹ پہلے جو منٹ گزرا ہے، 1 دن پہلے جو دن گزرا ہے، 1 ہفتہ پہلے جو ہفتہ گزرا ہے، سب ماضی بن رہا ہے۔ اس کے اندر ہم نے اچھا کیا وہ بھی محفوظ ہو گیا، برا کیا وہ بھی محفوظ ہو گیا، اچھا سوچا برا سوچا، اچھا دیکھا برا دیکھا، غلط دیکھا، اور اچھا بولا یا برا بولا، جو ہم نے عمل کیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اب وہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اس کو ہم بدل دیں، کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ اپنی ماضی کو بدل دے، اس کے اختیار سے باہر چلا گیا۔ کسی نبی کے بس میں نہیں ہے، کسی ولی کے بس میں نہیں ہے، تو ہمارے بس میں کیسے ہوگا؟ اور مستقبل، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ 2024 کے آخری ایام ہے، 2025 ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں، 2025 کے کتنے ایام کتنے ماہ ہم دیکھیں گے، یا آگے کتنے سال ہماری زندگی ہے، یا 24 کے اندر ہی کتنے دن ہماری زندگی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو جو چیز ہاتھ میں نہیں ہے اور اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب ایک وقت یا ایک طرح کا زمانہ ہمارے بس میں رہ گیا، اور وہ ہے حال، یعنی جو گزر رہا ہے، بس یہ ہمارے بس میں ہے۔ اس کو ہم اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور برا بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اچھا بنائیں گے، اچھا گزاریں گے، اچھا بولیں گے، سوچیں گے یا کریں گے، تو وہ اچھائی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی، ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی، اور اگر برا کریں گے تو وہ برائی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی۔ یہ ہمارے بس میں ہے، نہ ماضی بس میں نہ مستقبل بس میں، یہ حال ہمارے بس میں ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنی نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنے حال کو، اپنے موجودہ زمانے کو اچھا اور بہتر بنانا، یہ ہمارے اختیار میں۔ کل قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ یہ اصل میں نامہ اعمال وہی ریکارڈ ہے، جیسے آج کل تو اس چیز کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہا، جگہ جگہ کیمرے لگ گئے ہیں، تو کیمرے کے اندر ایک چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ کیمرے تو صرف ظاہری چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، جو کچھ وہ بول رہا ہے تو بول ریکارڈ ہو جاتا ہے، جو حرکتیں کر رہا ہے وہ حرکتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ جا رہا ہے، اس کے اندر جو ہمارے دل میں خیالات آ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن وہی ہماری زندگی کی ویڈیو چلائی جائے گی، اور نامہ اعمال کو دیکھ کر بندہ کہے گا کہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا پروانہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، نہ میری تنہائیوں کا عمل چھوڑا، نہ میں نے جو باتیں چھپ چھپ کر کہی تھی وہ چھوڑی، جو میں نے بولی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو آہستہ سے بولی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو صرف سوچی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، اور جن چیزوں کو میں نے، جن کاموں کو کر کے میں نے بھلا دیا تھا، لوگ بھی بھول گئے تھے، اس کتاب کے اندر تو وہ کچھ بھی لکھا ہو۔ تو ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نامہ اعمال، تو کچھ بھی چھوڑا نہیں جائے گا، سب کچھ ریکارڈ میں محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی نیا دن طلوع ہوتا ہے نا، تو وہ دن یہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میں نیا دن ہوں، اب یہ جو جمعہ ہے یہ نیا جمعہ ہے، اس سے پہلے یہ جمعہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے، اور وہ دن یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تو عمل کرے گا میں اس کو
محفوظ کر لوں گا، وہ میرے پیٹ کے اندر محفوظ ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو بلا کر اس کا ایک ایک دن کھولے گا۔ یہ ہے ہماری ماضی، یہ ہے زمانے کی حقیقت۔ تو ہم ماضی کو نہیں بدل سکتے، جو نامہ اعمال میں لکھا جا چکا وہ لکھا جا چکا۔ ہاں توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اتنا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن لکھے ہوئے کو ہم نہیں بدل سکتے۔ لیکن اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہمارے بس میں کیا ہے؟ جو لمحات گزر رہے ہیں بس یہ ہمارے بس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان سوچ لے، غور کرے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا کیا ہے۔ یہ جو ایام ہے، یہ جو اوقات ہیں، یہ سادے صفحات کی طرح ہیں، خالی صفحے ہیں۔ ان خالی صفحوں پر ہم نے ہمارے ہاتھ میں ایک قلم ہے، اس قلم کے ذریعے سے عمل کی شکل میں ہم نے ان صفحات کو بھرنا ہے۔ کوئی اچھے بھر رہا ہے، کوئی برے بھر رہا ہے۔ کسی کے صفحات وہ خوبصورت ہوں گے جن کو پا کر وہ خوش ہوگا، سارے لوگوں کو جو اولین آخرین میدان محشر میں مجتمع ہوں گے ان کو دکھائے گا۔ جیسے بندے نے محنت کی ہو نا اور امتحان میں اچھے نمبر مل جائیں تو وہ پھر سب کو فون کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بتاتا ہے، اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، جی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، میں پہلی پوزیشن میں کامیاب ہو گیا، دوسری پوزیشن میں کامیاب ہو گیا، اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا۔ اور اگر فیل ہو جائے یا بہت ہی کمزور نتیجہ آئے تو پھر وہ چھپتا ہے اور اپنے نتیجے کو چھپاتا ہے، کوئی پوچھے بھی تو بتاتا نہیں ہے۔ بالکل یہی کیفیت میدان محشر میں ہونے والی ہے۔ جس کا نام اعمال اچھا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہوگی، نافرمانیوں سے پاک ہوگی، جس کا حال اچھا گزر رہا ہوگا، تو وہ اپنے نام اعمال ایسے لوگوں کو دکھائے گا کہ اے لوگوں دیکھو یہ ہے میرا نام اعمال، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا ہی اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ کامیاب ہے۔ اور جو ناکام ہوگا، فیل ہو جائے گا اس سارے امتحان میں سے، تو وہ چھپے گا، وہ چاہے گا کہ میرا نام اعمال مجھے نہ ملے، وہ سوچے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں، میں مر جاؤں، ختم ہو جاؤں، مٹ جاؤں۔ لیکن انسان کو اللہ نے مٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیشہ باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان منتقل تو ہوتا ہے اس جہان سے اس جہان، اور جب سور پھونکا جائے گا انسانوں کی روحیں بے ہوش تو ہوں گی، لیکن اب موت نہیں ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ تو ہمارے لیے وہ مرتا ہے، اصل میں تو ہمیشہ کے جہان میں وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اب تو وہ لوگ بھی اس چیز کو ماننے لگ گئے جو مسلم نہیں ہیں، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بھی منکر ہیں، وہ بھی اب اس نظریے کو مانتے ہیں کہ انسان مر کے مرتا نہیں ہے، وہ مر کے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری زندگی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ 40 سال کی زندگی لے کر آیا ہے اور اس کے 27 سال گزر گئے، جب 27 سال گزر گئے، 28 سال گزر گئے تو پیچھے رہ گئے 12 سال۔ اب 28 سال گزر گئے یا 27 گزر گئے، 12 یا 13 سال رہ گئے، تو جیسے سال مکمل ہوا تو اب اس کو خوش ہونا چاہیے، تالیاں بجانی چاہیے، یا فکر مند ہو جانا چاہیے۔ میں اس کی مثال دوں گا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے نا، وہ اس بات کو اچھے سے سمجھیں گے کہ جب آدمی کو تنخواہ ملتی ہے یکم کو تو پیسے ڈھیر سارے ہوتے ہیں جیب میں، ضروریات آدمی پوری کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں وہ تنخواہ کم ہوتی جاتی ہے، خرچ ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب آخری تاریخیں آتی ہیں، جیسے کہ آخری تاریخیں چل رہی ہیں، 25 سے اوپر تو تقریباً جتنے بھی تنخواہ دار ہوتے ہیں سب کی جیبیں خالی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے 20 تاریخ کے بعد، اس میں ہر تنخواہ دار محتاط ہو جاتا ہے پیسوں کو خرچ کرنے میں،
وہ کہتا ہے کہ دن 10 باقی ہیں، روپے تھوڑے سے جیب میں رہ گئے ہیں، اب میں نے اس سرمائے کی حفاظت کرنی ہے، کہیں بہت ہی مجبوری ہو، بہت ہی ضروری ہو وہاں تو خرچ کروں، ورنہ میں ان روپوں کو خرچ نہ کروں کیونکہ دن کافی باقی ہیں اور روپے ختم ہو گئے۔ تو بالکل میرے محترم دوستو، یہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے ان دنوں کے بارے میں، ان ایام کے بارے میں، ان اوقات کے بارے میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قوم کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا کہ جو اوقات کی اس سے زیادہ حفاظت کرتے تھے جتنے کہ تم دراہم اور دنانیر کی حفاظت کرتے ہو، وہ اوقات کے ختم ہو جانے سے اسی طرح فکر مند اور پریشان ہوتے تھے جیسے تم درہم اور دنانیر سے پریشان ہو جاتے ہو۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وقت بھلے لگ جائے، مجھے 4 پیسے بچ جائیں، لیکن وہ حضرات تھے جن کو پتہ تھا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ روپے لگ جائیں، درہم و دنانیر خرچ ہو جائیں، ہمارا وقت قیمتی بن جائے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو زمین پاؤں جکڑ لے گی، چپک جائیں گے زمین کے ساتھ پاؤں، وہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ 4 سوالات پوچھیں گے، ان 4 سوالات میں سے 2 سوالات زندگی کے بارے میں۔ عمر کہاں گزاری؟ پہلا سوال۔ شباب اور جوانی کہاں گزاری؟ دونوں سوالات وقت کے بارے میں ہے، زندگی کے بارے میں۔ یعنی جو زندگی، جو اوقات ہمارے نزدیک سب سے زیادہ غیر اہم ہے، جس کو سب سے زیادہ فضول کاموں کی نظر کیا جا رہا ہے، ان اوقات کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قیمت ہے کہ قیامت کے دن 4 سوالوں میں سے 2 سوال اس کے متعلق۔ اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، چھوٹی سی صورت ہے، آپ سب کو آتی ہے، سورہ عصر۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس زمانے کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ قیامت کے دن 2 سوالات اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اللہ نے انسان کو 2 نعمتیں دی ہیں، لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ ملی ہوئی ہیں نعمتیں، ان کی قدر نہیں ہے، ان کی اہمیت نہیں ہے۔ جب وہ نعمتیں چھنتی ہیں تب اندازہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ چھن جاتی ہیں، پھر وہ ملتی نہیں ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ۔ پہلی نعمت صحت کی ہے۔ صحت کے اندر آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا، کتنی اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں کر سکتا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی زندگی کے اندر کتنی محنت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے نزدیک اس صحت کی قیمت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہ ہاتھ پاؤں اللہ نے آزاد دیے ہیں نا، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس انگوٹھے کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا انگوٹھا ضائع ہو جائے، کسی کا انگوٹھا شل ہو جائے، کٹ جائے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اس انگوٹھے کی کیا اہمیت ہے کہ جب کوئی بٹن بھی آپ سے بند نہیں ہو پائے۔ ہمارے نزدیک بظاہر پاؤں کی انگلیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کی پاؤں کی انگلیاں یا کوئی انگوٹھا ضائع ہو جائے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ میں تو ان بیلنس ہو گیا ہوں، میرا تو بیلنس ہی نہیں رہا چلنے میں۔ یہ کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جب وہ نعمت چھنتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ہم صحت کی حالت میں بیٹھے الحمدللہ، ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہماری زندگی، ہماری دنیا پھیکی ہو جاتی۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کو انجیکشن لگا تھا دانت نکلوانے کے لیے، وہ زبان پر بھی اثر کر گیا، وہ ان کا زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے میں برفی کھاؤں یا مٹی کھاؤں برابر ہے، مجھے ٹیسٹ ہی نہیں آتا۔ ان سے پوچھیں کہ یہ زبان کا ٹیسٹ، یہ ذائقے کا چکھنا زبان کا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ یہ نعمتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب چھن جاتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی کل کو، پرسوں کو، ابھی نہیں، پھر کر لوں گا، پھر کر لوں گا۔ پتہ نہیں ہم ایسے مطمئن کیسے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پروانے لے کر آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے اتنے سال جینا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فکر مند ہیں،
صحابہ کرام تو ہر وقت کو ایسا گزار رہے ہیں، ہر دن کو ایسا گزار رہے ہیں گویا کہ آخری ہے، اور ہم ایسے مطمئن ہیں کہ جیسے ہمارے پاس پروانے موجود ہیں کہ ہم نے اتنا سال جینا ہے۔ تو بہرحال یہ صحت کی زندگی یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس صحت کے زمانے کو ہم اللہ کی رضا جوئی کے لیے استعمال کریں، اس کی دین کی سربلندی کے لیے استعمال کریں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے استعمال کریں، آخرت کو بگاڑنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ جب چھن جائے گی پھر آدمی کہتا ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے نا، کافی سارے لوگ ایسے ارادے کر رہے ہوتے ہیں، بس آپ دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے، میں یہ کام کروں۔ اب گئی صحت، اب پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری نعمت والفراغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری نعمت انسان کو ملی وہ فراغت کی نعمت۔ آج فرصت ہے، آج کر سکتے ہیں، تو آج کو ہم قیمتی بنائیں۔ کل کا نہیں پتہ، کل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو گزر گیا وہ ماضی بن گیا، ریکارڈ کا حصہ بن گیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم ان گزرنے والے لمحات کو قیمتی بنا سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، ان کی قدر کریں، اس فراغت کی اہمیت کو جانیں۔ یہ پتہ نہیں کل کو یہ فراغت، یہ فرصت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، آج کر لیں کوشش جو ہو سکتی۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ اس کا مفہوم بھی یہی ہے جس میں فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ تو آج یہ ساری چیزیں ہمارے بس میں ہیں۔ آج اللہ نے جوانی بھی دی ہے، چلو جن کے پاس جوانی نہیں ہے صحت والا بڑھاپا تو ہے، تو یہ صحت، یہ فراغت، یہ اوقات یہ ہمارے بس میں ہیں اور ہم کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم ان لمحات کی قیمت کو، اہمیت کو، قدر کو جانیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبن آدم انما انت ایام، اے ابن آدم تو دن ہی تو ہے، تو دنوں کا مجموعہ ہی تو ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْيَوْمُ ذَهَبَ بَعْضُكَ، جب ایک دن گزر گیا تو تیرا ایک حصہ گزر گیا۔ تو دنوں کا مجموعہ تو ہے، دنوں سے مل کر تو بنا ہے۔ خزانے جتنے بھی ہوں نا، اگر پیچھے سے خزانہ اور شامل نہیں ہو رہا نا، تو اگر وہ خرچ ہو رہا ہے خزانہ تو ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کنواں بھی بھرا ہوا ہے نا خزانے کا اور اس میں مزید اضافہ نہیں ہو رہا، صرف خرچ ہو رہا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ وہ سارا کنواں خالی ہو جائے۔ برف کی جتنی بھی تہیں جم جائیں پہاڑوں پر، گلیشیئر اور تہ پر تہ جمع ہوا ہے، میلوں کی تعداد میں، میلوں کی مقدار میں اس کے اوپر برف جم جائے، مزید برف پڑنی ختم ہو جائے، جو جمی ہوئی ہے وہ پگھلنی شروع ہو جائے، تو قطرہ قطرہ پگھلتے پگھلتے ایک وقت آئے گا کہ وہ پہاڑ ننگے ہو جائیں گے اور ساری برف پگھل جائے۔ بس یہی مثال ہے ہماری زندگی کی، وہ برف کی طرح مسلسل پگھل رہی ہے اور مزید اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، مزید شامل نہیں ہو رہی زندگی، بس جو ہمیں ہمارے حصے کی ملی تھی وہ گزر رہی ہے، اور کتنی تیزی سے گزر رہی ہے یہ میں اور آپ خوب جانتے ہیں۔ تو کل کا دن تھا گزر گیا، آج کا دن تھا آدھے سے زیادہ گزر گیا، یہ یوں ہی گزر رہے ہیں، ہمیں ایسے لگ رہی ہے جیسے خواب تھا۔ تو میرے محترم دوستو، ان گزرتے دنوں، ان گزرتے لمحات، اس پگھلتی زندگی کو ہم غنیمت جانیں۔ اس کی مثال بالکل آپ ایسے ہیں کہ ریت ایسے آپ لیں نا مٹھی، اور ریت بھی وہ گیلا نہ ہو، خشک ہو، وہ ریت کو آپ مٹھی میں لیں اور ہلکی سی مٹھی ڈھیلی کریں، دیکھیں ریت کیسے نکلتی ہے۔ یہ زندگی، یہ اوقات ہمارے ہاتھ سے ایسے نکل رہے ہیں، ان کو ہم برباد نہ کریں، ان کی ہم قدر کریں۔ یہی اوقات تھے حضرات صحابہ کرام کو ملے تھے، یہی ایام تھے ان کو ملے تھے، انہوں نے صحیح ڈگر پر ان کو گزارا تو اللہ کے محبوب بنے، اللہ کے محبوب بنے، اور انہوں نے دین کو اتنی بلندیوں پر پہنچایا کہ آج ہم سے وہ دین سنبھالا بھی نہ گیا۔ بعد والوں سے تو جہاں تک ان حضرات نے پہنچا دیا تھا، بعد والوں سے تو سنبھلا ہی نہیں۔ تو یہی اوقات ہیں
یہ اوقات گزرنے سے خوش نہیں ہونا، یہ تو غمگین ہونے والا موقع ہے۔ پرانا سال ختم ہونے کو ہے، نیا سال آنے کو ہے، اب تیاریاں ہو رہی ہیں کہ جی ہم نے نئے سال کو منانا ہے۔ بھائی جب جس کی جیب سے سرمایہ نکل رہا ہے مسلسل، یا جس کی مٹھی سے مسلسل ریت نیچے کو نکل رہا ہے، وہ خوش ہو کہ اتنا ریت نکل گیا، سرمایہ حیات ہاتھ سے نکل رہا ہے، معلوم نہیں کتنا باقی ہے، اور ہم خوشیاں منانے کی تیاریوں میں ہیں کہ پٹاخے بجائیں گے، ڈھول پیٹیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو یہ تو محاسبے کا موقع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، اس سے پہلے ہر بندہ اپنا حساب لے۔ یہ تو جیسے سال ختم ہوتا ہے نا، کمپنیوں میں آڈٹ ہوتا ہے، وہ ان کا محاسبہ ہوتا ہے، حساب کتاب کرتے ہیں کہ ہم نے پورے سال میں کیا کھویا کیا پایا، اور اگلے سال کے اہداف لکھتے ہیں کہ آئندہ سال میں ہم نے اپنی کن کن قصور اور کمیوں کی تلافی کرنی ہے، اور کیسے تلافی کرنی ہے، اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ آڈٹ کا ٹائم ہے، اور جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں نا ایسی، ان کو اندازہ ہوگا کہ جب آڈٹ ہوتا ہے تو انسان کی جان پر بنی ہوتی، کمپنیوں کی جان پر بنی ہوتی، کہ کچا چھٹا کھل رہا ہے کہ پچھلے سال تم نے یہ کمیاں کی ہیں اور اس طریقے سے تم نے نقصانات کیے ہیں، تو ایک بڑا بھاری موقع ہوتا ہے۔ تو یہ تو محاسبے کا وقت ہے بھائی، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہو اور ہمارے نامہ اعمال کھولیں، ہم خود اپنے سامنے کھول کر بیٹھیں۔ سابقہ سال جو گزر گیا ہے تقریباً، اس کو سامنے رکھ لیں، اس پورے سال کو ہم نے گزار دیا، کیا کھویا کیا پایا، کتنی آخرت بنی، کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کتنی صبح کتنی راتیں۔ اگر ہم اوقات کی اگر تقسیم کریں نا، آپ ایک دن کو کر لیں کبھی کہ ہمارا ایک دن 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے فضول واہیات لایانی کام، فیس بک گردانی اور اس قسم کے فضول لایانی کاموں میں کتنے اوقات گزرتے ہیں دن کے، اور بامقصد ہماری زندگی کتنی گزرتی ہے، اور جو بامقصد ہے اس میں سے بھی دنیا کے لیے کتنی اور آخرت کے لیے کتنی۔ تو ایک دن کا آپ حساب کر لیں تو انشاءاللہ پورے سال کا حساب کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک دن میں میں نے کتنے فیصد آخرت کو بنایا، کتنا بگاڑا ہے، تو پورے سال کا آپ کے سامنے حساب کتاب آ جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ موقع ہے محاسبے کا، یہ موقع ہے آڈٹ کا، یہ موقع ہے اپنے آپ کے اوپر پکڑ کرنے کا۔ تو تھوڑا سا بیٹھیں ہم، اور ان کو صرف بیان یا خطبے کی حد تک نہ لیں، اس کو تھوڑا عمل کی نیت سے سنیں، کہ ہم میں سے ہر ایک تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، کاغذ پینسل لے کر بیٹھے، یا کم سے کم تھوڑا سوچے کہ 2024 کا جنوری گزرا، فروری گزرا، 12 مہینے گزر گئے، میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ تو تھوڑی سی فکر پیدا ہوگی کہ اب میں نے 2025 آنے والا ہے، اس کو کیسے گزاریں۔ تو جو میں نے بالکل ابتدا میں بات کی تھی کہ دیکھیں زمانے 3 ہیں، ماضی جو گزر گیا ریکارڈ کا حصہ بن گیا، وہ محفوظ ہو گیا، جو دن آیا اس دن میں جو کچھ میں نے کیا وہ سب کچھ اس کے ریکارڈ کا حصہ بن کر محفوظ ہو گیا، نامہ اعمال کا حصہ بن گیا۔ اب قیامت والے دن کھلے گا، اور جو مستقبل ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، آنا ہے نہیں آنا ہے، کتنے دنوں نے آنا ہے، اس کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو حال ہے، جو گزر رہا ہے، جو لمحات ہمارے ہاتھ میں ہیں، بس یہی ہمارے ہیں، انہی کو بہتر کرنا ہے، انہی کو قیمتی بنانا ہے، انہی کی ترتیب بنانی ہے، محاسبہ کرنا ہے، اپنے 2025 کے لیے اہداف طے کرنے ہیں، اور اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ اللہ جو کمیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کروں گا، اور 2025 میں یہ نیت کرتا ہوں کہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے میری آخرت کے اوپر زد پڑے، کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جو اے اللہ تیرے دین کا نقصان کرنے والا ہو، بلکہ ایسی ترتیب بناؤں گا کہ جس سے اللہ کے دین کا فائدہ ہو،
اور میری آخرت کا فائدہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب جاؤں، اس کے لیے آپ کتابیں طے کرتے ہیں کہ میں نے کون کون سی کتابیں مطالعہ کرنی ہے، تو وہ آپ کی مرضی۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنی منصوبہ بندی کرے۔ جب تھوڑا سا یہ کریں گے تو کچھ ہمارے اندر بہتری آئے گی، ورنہ جہاں اتنے سال گزر گئے، جو رہ گئی ہے معلوم نہیں کتنی رہ گئی ہے، وہ بھی گزر جانی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو جانی ہے۔ اور یہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے، حدیث پاک میں آیا جنتیوں کو بھی جنت میں جانے کے بعد کسی بات کا افسوس نہیں ہوگا سوائے ان لمحات کے جو اللہ کی یاد و ذکر کے بغیر گزرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔